تو کتنے جرم تھے کل دوبارہ بتائیے؟ پہلا کیا تھا نماز میں؟ چلیے دوسرا جرم ہے والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی بے ادبی کرنا۔ فرمایا جس شخص نے زندگی میں والدین کو دکھ پہنچایا خطرہ ہے کہ اس شخص کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو۔ اب دیکھو کتنی بڑی دولت تھی، اس کا چھن جانا کتنا بڑا نقصان ہے، لیکن مجرم کون ہے؟ کہا نماز میں سستی کرنے کے بعد بتایا کہ والدین کا نافرمان شخص دربار خداوندی میں اتنا مردود ہے کہ خطرہ ہے کہ رب موت کے وقت اس سے ایمان کیا کر لے؟ سلب کر لے۔ اور یہ یاد رکھنا، ایک احسان ہے رب کے اور ایک احسان ہے والدین کے اولاد پہ۔ قرآن مقدس میں جہاں رب اپنے احسان بتاتا ہے نا، ساتھ والدین کے بھی بتاتا ہے، اور جہاں فرماتا ہے نا کہ میرے احسانوں کی قدر کرو، وہاں والدین کے احسانوں کی قدر کی بھی حکم دیتا ہے۔ والدین کا نافرمان بہت بڑا مجرم ہے۔ رب عبادتیں نہیں دیکھے گا، سجدے نہیں دیکھے گا، رب یہ دیکھے گا کہ والدین اس شخص سے کتنے خوش تھے یا والدین اس شخص سے کتنے ناراض تھے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں، قسماً کہہ رہا ہوں، حدیث پاک میں بھی ہے کہ دنیا پہ جرم جتنے بندہ کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ نے ہر جرم کی سزا مؤخر کی ہے، قیامت کے دن دے گا۔ لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا جرم ہے جس کی سزا میں رب دیر نہیں کرتا، دنیا پہ ہی دے دیتا۔ آپ نے آنکھوں سے دیکھے ہوں گے جنہوں نے والدین کو ستایا انہوں نے کبھی سکھ نہیں پایا۔ یہی رمضان شریف عید الفطر کے بعد، یہ ابھی سال نہیں ہوا، یہ جو ابھی گزری عید الفطر، اور اس کے بعد میں گھر میں ہی تھا تو والد گرامی کے پاس ایک شخص آیا ان سے دم کرانے کے لیے۔ تو ہمارا گھر میں جب وہ آیا جہاں پہ والد گرامی بیٹھے تھے تو وہاں پہ ہماری کتابیں پڑی تھیں، دروازہ میں نے کھولا تو وہ شخص اندر آیا تو اس نے مجھ سے پہلے یہ پوچھا کہ یہ کتابیں کیسی؟ تو میں نے یہ کہا ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ ہمارا کام ہے۔ تو اس نے کہا میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کہنے لگا پہلے میں دم کرا لیتا ہوں پھر میں آپ سے الگ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ بالکل سچی بات ہے، اور وہ شخص اس علاقے کا ہے، اسے باقاعدہ اس نے یعنی جب یہ کہا دم کرانے کے بعد میرے قریب آیا، بالکل قریب بیٹھ کے اس نے کہا میں نے ایک خاص بات کہنی ہے۔ میں نے کہا بولو۔ اس شخص نے کہا مولانا میرے پاس سب کچھ ہے، میرے پلاٹ بھی ہیں، میرے پاس گاڑیاں بھی ہیں، میرے پاس کاروبار بھی ہے، بزنس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کہا کہ میری زندگی میں سکون نہیں، زندگی میں سکون نہیں۔ عموماً جو لوگ زندگی میں سکون نہ ہونے کا کہتے ہیں ہم ان کو تلاوت قرآن، نماز، روزہ وغیرہ کا دست دیتے ہیں، لیکن اللہ نے، وہ شخص مجرم تھا لیکن بے ضمیر نہیں تھا، رب نے اسے ضمیر دیا ہوا تھا، اس کا ضمیر بتا رہا تھا کہ جرم کی وجہ کیا ہے۔ ابھی میں نہیں بولا، اس نے کہا میری زندگی میں سکون نہیں سب کچھ ہونے کے باوجود، اور خود کہنے لگا مولانا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو بے سکون رکھا، میں نے اپنی زندگی میں اپنے والد کو بے سکون رکھا، جس کی وجہ سے آج میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ جو اولاد کا رشتہ ہوتا ہے وہ ایک ایسا گہرا رشتہ ہوتا ہے کہ جب اولاد والدین سے معافی مانگنے چلی جائے تو والدین کبھی نہ نہیں کرتے۔ تم ایسا کرو اپنے والد سے جا کے معافی مانگ لو جو تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ جب یہ بات میں نے کہی تو اس کی آنکھوں میں نا آنسو آ گئے، رو پڑا، اور رو کر اس نے یہ کہا کہ مولانا اگر یہ ہوتا نا تو میں قدمے میں بیٹھ جاتا، قدم پکڑ لیتا والد کے، اور اس وقت تک نہ چھوڑتا جب تک معافی نہ ملتی۔ میں نے کہا کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں وہ بدبخت ہوں کہ والد میرا فوت ہو چکا ہے، اور میں نے والد کو زندگی میں بے سکون رکھا ہے، اس وجہ سے میری زندگی بے سکون ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ حل بتائیے کہ میں اب کیا کروں۔ اب اپنے طور پر رب نے ضمیر دیا تھا نا، اپنے طور پر اس نے کہا تھا کہ میں نے یہ کوشش کی ہوئی ہے کہ میرے والد کا بڑا بھائی ہے، میں نے اس کو حج پہ بھیجا ہے کہ تاکہ شاید اس وجہ سے میرا والد مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں اپنے والد کے بھائی کے گھر کا خرچہ بھی اٹھاتا ہوں،
ان کے بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتا ہوں. تو کچھ آپ بتائیے کیا کیا جائے. میں نے جو کچھ جانتا تھا میں نے اس صاحب سے کہا کہ ان کی قبر پہ جا کے بھی معافی مانگ لو نا, تو رب کریم بڑا کریم ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. اور کثرت کے ساتھ ان کو اصالہ ثواب کرتے رہو. یہ بات عرض کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جس نے والدین کو نافرمانی کی پھر رب بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. دوستو, حق پرست علماء کی علمی ایمان افروز تقاریر سننے کے لیے ہمارے چینل اسلام ہم تیرے ہیں کو لازمی سبسکرائب کریں. شکریہ.